السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں جب ایک عورت اپنے وجود کی پوری شدت کے ساتھ کسی شخص کو اللہ سے مانگتی ہے تو وہ صرف ایک دعا نہیں مانگ رہی ہوتی بلکہ وہ اپنی روح کا ایک حصہ اس شخص کی سمت روانہ کر رہی ہوتی ہے۔ آج میں جس درد اور جس خاموش حقیقت کی بات کرنے جا رہی ہوں وہ کسی کتاب کے صفات میں نہیں بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے مخفی گوشوں میں لکھا گیا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ان جذبوں کے نام ہے جو لبوں تک نہیں آ پاتے، ان آنسوں کے نام ہے جو تکیوں کی تہوں میں جذب ہو گئے، اور اس تڑپ کے نام ہے جو ایک عورت کے وجود کے سب سے گہرے گوشے سے نکل کر عرش الہی کے پردوں کو ہلاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی کے ان لمحات میں سوچا ہے کہ جب ایک عورت اپنے من پسند شخص کے لیے تڑپتی ہے، جب وہ کائنات کے خالق کے سامنے سجدے میں گر کر کسی کا نام لیتی ہے اور اس کی آنکھ سے نکلنے والا وہ گرم آنسو مسلح کو بھگو دیتا ہے، تو وہ تڑپ، وہ درد اس مرد تک کیسے پہنچتا ہے؟ کیا یہ محض ایک خیال ہے؟ کیا یہ صرف ایک ذہنی کیفیت ہے؟ یا اس کے پیچھے کوئی ایسا گہرا روحانی اور نفسیاتی راز چھپا ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں روح کے سفر کو سمجھنا ہوگا؟ سنو، اللہ پاک نے انسان کو مٹی کے پتلے سے بنایا، لیکن اس کے اندر اپنی خاص روح پھونکی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے تعلق کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، یہ روحیں ایک دوسرے سے کلام کرتی ہیں، چاہے جسم کتنے ہی فاصلے پر کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ذرا غور کریں، خالق کائنات نے یہاں صرف محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ رحمت کا اضافہ بھی کیا ہے۔ یہ رحمت ہی وہ پل ہے جو ایک دل سے دوسرے دل تک راستہ بناتا ہے۔ جب ایک عورت کسی مرد کو سچے دل سے پسند کرتی ہے، جب وہ اسے اپنی زندگی کا سکون اور اپنا مقدر بنانا چاہتی ہے، تو اس کے وجود سے ایک ایسی روحانی لہر اٹھتی ہے جو مادیت کی ہر دیوار کو چیر کر وقت اور فاصلوں کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی جذبات دراصل توانائی کی ایک بہت ہی طاقتور شکل ہے، اور جب یہ جذبات اپنی انتہا پر ہوتے ہیں، جب ان میں خلوص نیت شامل ہوتا ہے، تو یہ کائنات کے ذرے ذرے میں ایک خاص قسم کا ارتعاش پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں اس سے بھی کہیں آگے کی حقیقت بتاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ عالم ارواح کا مقام جہاں ہم سب کی روحیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں، وہاں جن روحوں کا آپس میں تعلق جڑ گیا تھا، جن کے مزاج ایک دوسرے میں سما گئے تھے، وہ دنیا کے اس میلے میں بھی ایک دوسرے کے لیے بے چین رہتی ہیں۔ جب وہ عورت تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے حضور اپنے من پسند شخص کے لیے گڑ گڑاتی ہے، تو اس کی روح ایک بے آواز پکار بن کر اس مرد کی روح کو دستک دیتی ہے۔ آپ نے اکثر زندگی میں محسوس کیا ہوگا، آپ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، لیکن اچانک کسی ایک لمحے میں کسی کا خیال بجلی بن کر آپ کے دل میں کون جاتا ہے۔ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ خیال ابھی کیوں آیا۔ یہ اچانک آنے والا خیال محض کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ اس دوسری روح کی فریاد ہوتی ہے جو اس لمحے آپ کے وجود کو پکار رہی ہوتی ہے۔ جب وہ عورت مسلح پر بیٹھ کر اللہ سے آپ کا سوال کرتی ہے، تو وہ تڑپ ایک غیبی لہر بن کر آپ کے دل کے بند دروازے پر دستک دیتی ہے۔ مرد شاید اس وقت اسے اپنی عام سی سوچ سمجھ کر جھٹک دے، شاید اسے محض ایک یاد سمجھے، لیکن حقیقت میں وہ اس تڑپ کا اثر ہوتا ہے جو کسی دوسرے وجود میں آگ کی طرح دہک رہی ہوتی ہے۔ نفسیاتی اور روحانی طور پر دیکھا جائے تو جب ایک عورت کسی کے لیے مخلص ہو جاتی ہے، تو اس کی ذہنی اور روحانی فریکوینسی اس شخص کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ وہ جس شدت سے اسے محسوس کرتی ہے، وہی شدت اس مرد کے خوابوں میں، اس کے لاشعور میں اور اس کی بے چینی میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے
کہ جیسے زندگی میں کوئی ادھورا پن ہے، جیسے کوئی چیز اسے کسی انجانی سمت کی طرف کھینچ رہی ہے، جیسے کوئی رشتہ ہے جسے مکمل ہونا باقی ہے۔ یہ وہ درد ہے جو کسی قاصد کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ خاموش پیغام رساں کی طرح ایک روح سے نکل کر دوسری روح کے گرد حالہ بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک جب دو دلوں کو ملانے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ ان کے درمیان ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم فیصلے کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ غیبی نظام ہوتا ہے جو حرکت میں آ جاتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کی تڑپ میں روتے تھے تو وہ میلوں دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لیا کرتے تھے۔ یہ خوشبو مادی نہیں تھی، یہ وہی روحانی تعلق تھا جو فاصلوں کی دھند کو مٹا دیتا ہے۔ ایک عورت جب اپنے من پسند شخص کے لیے دعا گو ہوتی ہے تو وہ دراصل اللہ کے حضور اس مرد کی عافیت اور خیر کا پہرا بٹھا رہی ہوتی ہے، اور جب خیر کی دعا اتنی شدت سے کی جائے کہ آسمان لرز اٹھے تو فرشتے اس کے دعا کے زیر اثر اس مرد کے دل میں نرمی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی اس تیز رفتار اور مادی دنیا میں ہم نے ان خوبصورت حقیقتوں کو پس سے پش ڈال دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس کا وجود نہیں، لیکن یاد رکھیے اس کائنات کا سب سے طاقتور نظام وہی ہے جو چھپا ہوا ہے۔ ایک عورت کی خاموش فریاد میں وہ طاقت ہے جو پتھروں سے چشمے جاری کروا سکتی ہے۔ جب وہ اپنے آنسوؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ کہتی ہے، اے اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے دل کو قرار دے اور اسے میرا کر دے، تو اس لمحے اس کی روح سے نکلنے والا وہ درد اس مرد کے دل کے گرد موجود تمام تعصبات اور سختیوں کو صاف کرنے لگتا ہے۔ مرد کے دل میں اس عورت کے لیے ایک انوکھی ہمدردی اور اپنائیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ازل سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کسی کی تڑپ کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، خاص طور پر اس تڑپ کو جو پاکیزہ ہو اور جس کا رخ اللہ کی طرف ہو۔ اگر وہ تڑپ سچی ہے تو اللہ وہ درد اس مرد کے لاشعور تک پہنچا کر ہی رہتا ہے۔ یہ میرے رب کا ایسا نظام ہے کہ وہ دلوں کو ایک پل میں پھیر دیتا ہے۔ وہ تو مقلب القلوب ہے، وہ تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچھڑی ہوئی روح دوسری روح کے لیے تڑپ رہی ہے تو وہ ان کے درمیان محبت اور الفت کی ایسی جت جگاتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ وہ مرد جو شاید پہلے بالکل لاپرواہ تھا، اب وہ اس تڑپ کے زیر اثر بے چین ہونے لگتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی ہر خوشی، اس کا ہر سکون اسی ایک انسان کی مسکراہٹ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ راستہ صبر کا ہے، یہ راستہ یقین کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ملاپ میں وقت لگے، ہو سکتا ہے کہ درمیان میں آزمائشوں کے پہاڑ کھڑے ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ عالم ارواح میں جڑی ہوئی روحیں کبھی ایک دوسرے کو کھو نہیں سکتی۔ وہ بھٹک سکتی ہیں، وہ دور ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ ہی لیتی ہیں۔ اگر آپ اس وقت کسی ایسی ہی کیفیت میں ہیں، اگر آپ کا دل کسی کے لیے تڑپ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز کہیں نہیں پہنچ رہی، تو اپنا رخ اللہ کی طرف کریں اور یقین رکھیں کہ آپ کی روح کی ہر لہر اس شخص تک پہنچ رہی ہے جسے اللہ نے آپ کے لیے چن لیا ہے۔ آپ کا یہ درد ضائع نہیں ہو رہا، یہ ایک سفر پر ہے، یہ اس شخص کی روح میں جذب ہو رہا ہے، یہ اس کے خیالوں کو بدل رہا ہے۔ بس اپنے ایمان کو متزلزل نہ ہونے دیں، کیونکہ اللہ خود راستے دے دیتا ہے۔ جب وہ دو محبت کرنے والی روحوں کو عالم ارواح میں ایک دوسرے کے لیے منتخب کر لیتا ہے، آپ کی یہ خاموش پکار ایک دن ایک خوبصورت معجزے کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گی، اور تب آپ کو احساس ہوگا کہ وہ تڑپ کتنی ضروری تھی۔ اس ملاپ کے لیے اپنے دل کو اللہ کے سپرد کریں، وہی ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور بچھڑیوں کو ملاتا ہے۔